ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، رمضان کی اس خاص پیشکش میں آج ہم قرآن مجید کے تعلق سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پاکیزہ کتاب، سب سے سیکرڈ، سب سے ہولی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، حیرت انگیز کتاب جس کے لاکھوں نہیں کروڑوں حفاظ ہیں، جن کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے، جن کو پورا کا پورا قرآن مجید یاد ہے۔ یہ ایک عجیب کتاب ہے، یہ غضب کی کتاب ہے۔ اور جس اللہ نے یہ کتاب بھیجی، اس نے جیسے ہی قرآن مجید کھولتے ہیں، الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ کے بعد ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے متقی لوگوں کے لیے، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو خوشگوار کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بک آف گائیڈنس ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے، صرف پڑھنے کی اور رٹنے کی نہیں بلکہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ دوسری جگہ کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل کی۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہدایت کی کتاب نازل کی، جو واضح کر دیتی ہے، بینات، صاف صاف کھل کے بتا دیتی ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ کتاب ہے اللہ نے نازل کی جس میں سراسر شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اب آپ سمجھیے کہ یہ شفا کیسے ہے؟ جب ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک پیغام دیا گیا ہے، تو اس پیغام کو جب تک ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، اپنی زبان میں نہیں سمجھیں گے، تو وہ چیزیں کیسے حاصل ہوں گی؟ اس لیے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا پڑھنا، تلاوت کرنا باعث ثواب ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، غور و فکر کرنا باعث رحمت ہے، اور قرآن کے اوپر عمل کرنا باعث نجات ہے۔ یعنی نجات چاہیے، کامیابی چاہیے تو قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ عمل تو تب کریں گے جب ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے ہمیں اس پورے رمضان میں کوشش کرنی چاہیے کہ اتنی بہترین کتاب اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ اس کا حق ہی ہے کہ سمجھا جائے۔ ہمارے پاس موبائل پہ کوئی میسج آتا ہے اور مان لیجیے چائنیز یا فرینچ زبان میں آئے گا، تو ہم بے چین ہو جائیں گے جب تک اس کا مطلب نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم سمجھ نہیں لیں گے کہ یہ ہے کیا، یہ میسج کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کا میسج ہمیں عربی زبان میں ملا ہے، تو ہمیں عربی زبان بھی تو سمجھنی چاہیے۔ اب تو آج کل بہت سے طریقے ہیں قرآن کو سمجھنے کے، اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ کتنی پیاری بات کہی ہے نا؟ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پروپیگیٹ کرے، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور دیکھیے عظمت، دیکھیں عظمت کا حال یہ ہے اس کتاب کی، آپ نے پڑھا ہے قرآن میں کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی اس رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ علامہ حالی نے یہ بات کہی ہے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ ہمارے لیے وہ پرسکرپشن ہے، وہ نسخہ کیمیا ہے جس میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیے جس مہینے میں یہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینوں کا سردار، اتنا عظیم مہینہ ٹھہرا۔ جس رات میں نازل ہوا یہ قرآن مجید، وہ رات جو ہے ہزاروں راتوں سے بہتر ہوئی ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزاروں راتوں کی عبادت سے یہ شب قدر بہتر ہوئی۔ تو میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جس مہینے میں نازل ہوا وہ بہترین مہینہ، مہینوں کا سردار، جس رات میں نازل ہوئی قرآن مجید وہ رات جو ہے اتنی عظیم کہ ہزاروں مہینوں پر افضل، جس نبی پہ نازل ہوا وہ نبیوں کا سردار، جس مقام پہ نازل ہوتا ہے قرآن مجید وہ مقام دنیا کے سب سے متبرک، سب سے پاکیزہ اور سب سے مقدس مقام ٹھہرتے ہیں، مکہ اور مدینہ۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید ان دو ہی مبارک سرزمین پہ نازل ہوا۔ جو فرشتے قرآن کو لاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ذریعے، وہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین۔ ذرا اندازہ لگائیے جس کے قرآن سے نسبت ہو جائے، مہینے کی نسبت تو مہینہ بیسٹ ہو جاتا ہے، رات کی نسبت تو رات سب سے اچھی ہو جاتی ہے، مقام کی نسبت تو اس سے بہتر کوئی مقام نہیں، نبی کی نسبت تو اس سے بہتر کوئی نبی نہیں۔ اب اگر ہماری قرآن سے نسبت ہو جائے، ہم قرآن سے جڑ جائیں، تو پھر بتائیے ہمارا مرتبہ کیا ہوگا اللہ کی نگاہ میں۔ تو ہمیں اس مبارک مہینے میں کوشش کرنی چاہیے ہم جتنا قرآن پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھیں، سمجھ بوجھ کے پڑھیں۔ تراویح میں ہم جتنا قرآن پڑھیں گے آج رات اس کی تیاری کریں، اس کو پہلے سے اس کے ترجمے کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں، ورنہ کم سے کم یہ کوشش کریں کہ ہم جتنا بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھیں تاکہ اس کا صحیح معنی میں حق ادا ہو سکے۔ بہت شکریہ۔